نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دعا سکھائی گئی اور اس کے بہت سے معانی اور مطالب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ آپ نے دعا کا ترجمہ سنا، اب اس کی تفسیر بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو اس میں بہت سے نکات ملیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا اے میرے رب پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی داخل ہوں اور جہاں سے بھی باہر آؤں، خواہ وہ مکان ہو یا منصب ہو یا کام ہو۔ کتنی خوبصورت تفسیر اس کی مفسرین۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے تو اس میں یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت اور کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے کہ مجھے اپنی اطاعت اور بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر، اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج کر۔ اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر، اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر علماء کہتے ہیں کہ یہ آخری جو توجیہ ہے اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ جب یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو، اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ محبوب فرمائیے کہ میرے لیے اپنی طرف سے مددگار اور قوت بنا دے، یعنی اے اللہ مجھے وہ قوت عطا فرما کہ جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے کہ جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح نمایاں غلبہ کہ جس سے تیرے دین کو تقویت دوں۔ اور یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ عموماً یہ دعا ہمارے ہاں شوگر کے مریض کے لیے، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے یہ دعا شوگر کے مریض کے لیے عموماً یہ پڑھتے ہیں کہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام میں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ لیکن یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، صرف شوگر کے لیے نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل کرنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 80 ہے بنی اسرائیل کی، اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو 15واں پارہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 80 ہے، اور اس کا ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا اے حبیب یوں عرض کرو اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسلام آیا، کفر مٹ گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا گیا، اسلام آیا، کفر گیا، قرآن آیا، شیطان گیا، خیر آئی، شر گیا، ہدایت آئی، گمراہی گئی۔ مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ تو فرمایا کہ یہ اس دولا کے دم قدم سے ہوا کہ جس کے دم سے فرمایا یہ ساری بہار ہے، تو سب کچھ وہی لائے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو فرمایا کہ ان پر درود و سلام ہو۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار،
ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو عالم نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام آئے تو باطل گیا، اور فرمایا کہ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کو کبھی پائیداری نہیں ہوتی، اور بلکہ اس کا انجام بربادی اور خواری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبے کے خانہ کعبہ کے گرد 360 بت کو انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، اور جن کے قدموں کو، یعنی وہ جو بت تھے ان کے قدموں کو ابلیس نے، شیطان نے مشرکوں کے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر اس کو مضبوط کر دیا تھا۔ لیکن جب فتح مکہ کے دن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو میرے آقا کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی۔ میرے آقا یہی آیت پڑھتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جس بت کو صرف اشارہ کرتے تھے میرے آقا، اور اس کو کیونکہ شیطان نے اس کے قدموں کو باندھا ہوا تھا لوہے سے، لیکن میرے آقا کا صرف لکڑی کا اشارہ کرنا تھا کہ وہ بت گرتے جاتے تھے۔ تو یہ ہے وہ کہ تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن شفا ہے، اس سے ظاہری اور باطنی امراض، گمراہی ہو یا جہالت ہو، یہ سب قرآن کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ظاہری اور باطنی صحت اگر کسی کو چاہیے تو کہا کہ قرآن ظاہری صحت بھی دیتا ہے اور باطنی صحت بھی دیتا ہے۔ باطل عقائد ہوں، رذیل اخلاق ہوں، قرآن کے ذریعے دفع ہو جاتے ہیں، اور عقائد حق ہو اور معارف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ، یعنی جو فضیلت والے اخلاق ہیں، فرمایا کہ اس قرآن کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ کتاب مجید ایسے علوم اور دلائل پر مشتمل ہے کہ جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو قرآن اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ برکتوں کا گنجینہ اور خزانہ ہے، کہ جس سے جسمانی امراض اور آسیب بھی دور ہوتے ہیں، کہ جو جتنا جڑتا چلا جائے قرآن اسے کیسی ظاہری بھی شفا دیتا ہے اور باطنی بھی شفا دیتا ہے۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن جسمانی امراض سے بھی کیسے شفا دیتا ہے، تو سنیے کہ پہلی حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرب کے کسی قبیلے میں گئے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے حضور کے صحابہ کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مارا، تو وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس آ کر کہنے لگے کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی دوائی ہے، یا تم میں سے کوئی بچھو کا ڈنک کرنے والا ہے؟ تو اس وقت صحابہ کرام کی، کیونکہ انہوں نے میزبانی نہ کی تھی، تو اس وقت صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک کم نہیں کریں گے کہ جب تک تم اس کی اجرت نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کو بکریوں کا ایک ریوڑ دینے کا مقرر کیا، اور پھر ایک صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے سردار کو دم کیا اور اپنی تھوک کی چند چھینٹیں اس کے اوپر ڈالی،
تو یہ سورہ فاتحہ کی برکت تھی کہ اس کا وہ جو زخم تھا وہ صحیح ہو گیا۔ تو وہ قبیلے کے لوگ جو انہوں نے اپنی زبان کی تھی، وہ بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر جب صحابہ کرام کے پاس آئے تو قربان جائیں صحابہ پر کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا۔ بخاری شریف میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے، ہم نے تم سے یہ کہہ تو دیا تھا لیکن اب ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور یہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں رکھا تو میرے آقا اس وقت مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پھونکنا یہ دم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان بکریوں کو لے لو، یعنی یہ لینا تمہارے لیے جائز ہے۔ اور میرے آقا نے اس میں آخری حصہ جو ارشاد فرمایا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ نکال لو، یعنی یہ تھا کہ یہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کتنی بڑی شفا ہے کہ کیونکہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں کتنا بڑا دم ہے کہ ہمارے یہاں لوگ مارے پڑھتے ہیں کہ باپوؤں کو ڈھونڈنے کے لیے، تو یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر علماء نے اس کے مختلف دم لکھے کہ صبح فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد سے لے کے اور فرض کی نماز کے درمیان 40 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے جو بھی مریض ہو یا اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد فرض سے پہلے یہ دم روزانہ کرے۔ اسی طرح 100 مرتبہ پڑھ کر سورہ فاتحہ جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ بھی بخاری شریف میں حضرت ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب طبیعت حضور کی زیادہ ناساز ہوئی تو فرماتی ہیں کہ وہ صورتیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور خود حضور کے اوپر فرماتی ہیں اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھی، کیونکہ فرماتی ہیں کہ خود آپ کے ہاتھ کو، یعنی وہ پڑھتی ہماری ماں تھی لیکن میرے آقا کے ہاتھوں مبارک پر دم کیا کرتی تھی۔ آگے جملہ دیکھیے کتنی ادب ہے، فرماتی ہیں کیونکہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہاتھ حضور کے ہیں۔ اس وقت کیونکہ حضور کی طبیعت زیادہ ناساز تھی لیکن پڑھتی میں تھی، لیکن میں دم حضور کے ہاتھ پر کر دیا کرتی تھی اور حضور کے ہاتھ ہی حضور کے جسم پر پھیر لیا کرتی تھی۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا بھی معمول بنانا چاہیے اپنے اوپر دم کرنے کے لحاظ سے۔ صبح و شام یہ کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے تو انشاءاللہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے۔ تو یاد رکھیے کہ اس قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے، لیکن جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، فرمایا اس قرآن سے انہیں شفا نہیں ملے گی، ان کا تو بلکہ خسارہ ہوگا۔ ان کا تو کیوں کہ وہ اپنے کفر میں ضدی ہیں، تو ان کا کفر و ضد جو ہے وہ اور ان کا خسارہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن قرآن جو ہے وہ مومنوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی شفائیں، اس قرآن کی برکتیں، اس قرآن کی نعمتیں، اس قرآن کی قدر ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کا قدردان مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہمیں بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شب روز تلاوت کرنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے دے، مالک غور و فکر کی وہ صلاحیت وہ قابلیت عطا کر دے، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، اس کی برکتیں رحمتیں شفائیں ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس قرآن پاک کا صدقہ اے اللہ ہمیں نور عطا کر دے، ہماری زندگیوں میں نور دے دے، ہمارے ظاہر و باطن میں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں نور ہی نور عطا کر
دے۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں یا اللہ نور والے آقا کے صدقے میں، نور والے قرآن کے صدقے میں ہماری ساری مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔